تو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، قسمت بتانے والوں کے پاس، چور کا پتہ بتانے والوں کے پاس جانا۔ میں تجھے سناؤں اپنے محبوب کا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا من اتا عرافا، جو بندہ کسی نجومی یا غیب کی بات بتانے والے کسی دعوے دار کے پاس جائے، فسالہ عن شیء، اور اس سے کسی بات کے متعلق پوچھے کہ مجھے بتا میرا چور کون سا ہے، میری قسمت کیسی ہے، میری شادی کب ہونی ہے، میری اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میرا کاروبار چلنا ہے کہ نہیں چلنا، مجھے برکت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ جتنی چیزیں جا کے لوگ پوچھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جا کے ان چیزوں کا سوال کرنے لگا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، میرے نبی نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں اللہ 40 دن تک اس بندے کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ 40 دھیڑے تک نماز بھی قبول۔ میرے بھائیوں پکے مومن بنو، عقائد کی باریکیوں کو سمجھو۔ اگر ہم جیے 50-60 سال اور ہمیں وہ فطری چیز جو اتنا سورج واضح نہیں جتنی اللہ کی توحید واضح، وہ واضح چیز بھی اگر ہمیں پتہ نہ چلی اور ہم مر گئے انہی جہالتوں میں، بتائیے ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں؟ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں انبیاء کے متعلق، انبیاء عالم الغیب، اولیاء عالم الغیب۔ اللہ 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 اللہ، یہ میرے رب کی صفتیں ہیں، اور ان معاملے میں میرا رب بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے میرا رب۔ تیری میری غیرت کیا ہے؟ ہم اپنی عزت میں غیر برداشت نہیں کرتے، دوسرا برداشت نہیں کرتے۔ میرا رب بھلا اپنی توحید کے معاملے میں دوسرا برداشت کیسے کر سکتا؟ اس لیے عقائد پہ محنت کیجئے، پکے موحد بنیے، ایمان مضبوط کیجئے، عقائد کی باریکیوں پہ جائیے، سمجھیے علماء سے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، کیونکہ عقائد بنتے ہیں قرآن سے۔ بولو عقائد بنتے ہیں قرآن کے نزدیک۔ جب نہیں جانا کیا ایمان بنے گا؟ ایمان تو خشک ہو جائے گا، مرجھا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے اگر اسے پڑھا جائے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کب ہم نے قرآن پڑھا؟ ہمیں فرصت ہی نہیں جھوٹی روایتوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں جھوٹی حکایتوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں بزرگوں کے قصوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں کہانیوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں ایسی ویسی کتابوں سے۔ اور میرے بھائیوں دنیا کے اندر عیب اور ریب سے پاک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تمغہ جو اس کے ماتھے پہ جھومر بن کے لٹک رہا ہے، یہ دنیا میں کسی اور کتاب کو حاصل ہے؟ ساری زندگی گزر گئی قرآن نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھا۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھا کرو۔ میں یہ بھی نہیں آتا کہ میری گلاں منیا کرو، بے شک آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ترجمے ہوتے ہیں، گھروں میں ترجمے ہوتے ہیں، میں حوالے بتاتا ہوں، آیتوں کے نمبر بتاتا ہوں، جا کے خود چیک کیا کرو، ٹھیک ہو تو مانا کرو، ورنہ میرے تے بھی اعتبار نہ کیتا کرو۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں مانو؟ ہمیں نہ مانو، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو مانو۔
قرآن و سنت کے ماننے والے بن، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوا تیری ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، تیرے سارے حج اور عمرے تباہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خاک بنا کے اللہ اڑا کے رکھ دے گا اور تم خالی ہاتھ کھڑا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا ایمان اپنے رب پہ پکا نہ رہا، شرک و کفر کے بیمار ہو گئے، اعمالہم، وہ اگر اعمال کر کے آئیں گے تو کرامات، راکھ کر دوں گا، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اسی طرح اڑا کے رکھ دوں گا عمل جس طرح تیز آندھی کے اندر راکھ اڑا کر دی۔ تو آج کا پیغام میں آپ کو یہی دے رہا تھا کہ شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ چیزوں میں نحوست کا عقیدہ رکھنا، فلانی چیز منحوس، فلانا دن منحوس، فلانا پرندہ منحوس، فلانا جانور منحوس، فلانا مہینہ منحوس، فلانا زمانہ منحوس، فلانا بندہ منحوس، یہ جتنے عقیدے ہیں نحوست والے، بدشگونی رکھنے والے، میرے نبی کہتے ہیں شرکن شرکن شرکن، 3 دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ کر بیٹھے تو کفارہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے کفارہ بتایا اور فرمایا پھر اس بندے کو یہ کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ ہو گیا جو ہو گیا، اب معاف کر، اب میرا یہ عقیدہ ہے لا خیر الا خیرک، اب میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، لا طیر الا طیرک، اگر تو مصیبت دینا چاہے تیرے ہاتھ کے اندر ہے تو تب بھی آ سکتی ہے، اگر تو نہ مصیبت دینا چاہے تو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دے سکتا۔ یہ جو ڈراتے پھرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو تو ہم تمہارے مسئلے حل کریں گے، اگر تم ہم سے جدا ہو گئے تو میں ایک پھونک مار کے تیرے گھر کو تباہ کر دوں گا، میں جناب منتر پڑھ کے تیری برکتیں ختم کر دوں گا، میں منتر پڑھ کے تیری بھینس کا دودھ خشک کر دوں گا۔ یہ جتنے عقیدے بناتے پھرتے ہیں لوگ، یہ کفارہ ادا کیجئے اس بات کا، اور کفارہ یوں ہوگا کہ اپنے عقیدوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیے، ان ساری نسبتوں کو اللہ کے حوالے کیجئے، تو ہی ہے سارے نفع نقصان کا مالک، تو ہی ہے ساری خیروں کا مالک، تو ہی ہے عزتوں کا مالک، تو ہی ہے ذلتوں کا مالک، تو ہی ہے روزیوں کا مالک، تو ہی ہے سننے والا، تو ہی ہے جاننے والا، تو ہی ہے دینے والا، تو ہی ہے کرنے والا، تو ہی ہے سارے معاملات سنبھالنے والا، کائنات کو کنٹرول کر کے چلانے والا۔ اگر تیرا اذن نہ ہو تو پتہ بھی تیرے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔